सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। ह्यूस्टन से आपको हम बहुत कुछ दिखा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिलवा रहे हैं जो शायद अभी तक आपकी पहुंच में नहीं होंगे। आज के इस शो में हम आपको चंद ऐसे बड़े दिल वाले पाकिस्तानियों से मिलवाएंगे जो ह्यूस्टन के रहने वाले हैं, लेकिन पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास तौर पे अमेरिका में आने वाले पाकिस्तानियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही चंद सोशल एक्टिविस्ट से आपको मिलवाते हैं। ह्यूस्टन के हमारे इस जर्नी में हमें बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी मिले हैं और मिलते रहेंगे जिन्होंने ना सिर्फ अपने आप को अमेरिका आने के बाद अपने पैरों पर खड़ा किया, बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए वो कुछ किया है जो शायद पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे पाकिस्तानी भी नहीं कर सके हैं। अब्दुल्ला जाफरी साहब भी इन्हीं चंद पाकिस्तानियों में से एक हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया है, बल्कि सोशल वेलफेयर के हवाले से ये एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब हमें वक्त देने के लिए। मैं एक्चुअली आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आपको मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा पहले हमें बताएं अपने बारे में। देखिए, मैं ह्यूस्टन 1990 में आया था। उससे पहले भी मेरा ख़ानदान अपना कुछ सिलसिलों में लगा रहता था, लेकिन यहाँ आके एक मज़ीद ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान से मैंने, मेरे बहन भाइयों ने बहुत कुछ हासिल किया और जो तालीम थी हमारी, जो पाकिस्तान ने हमको दिया, वो हमारे इतना काम आया है जिसकी इंतहा नहीं। काम शुरू किया SIUT सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ। रोटरी में इन्वॉल्वमेंट हुआ। उसके बाद कुछ और इदारों के साथ रहा, शिफा के साथ ताल्लुक़ है मेरा, और फिर दी सिटीजन्स फाउंडेशन जो कि पाकिस्तान में स्कूल्स बनाती है एक बहुत ही ऐसे बच्चों के लिए जो कि अदरवाइज़ स्कूल ना जा सकें, उनके लिए वॉलंटियर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप शिफा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं, क्योंकि आप उसके CEO भी हैं। किस तरह से इस इदारे को खोलने का आपका ख्याल आया, या आपने क्यों ज़रूरत महसूस की कि ऐसा इदारा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बड़ी तादाद में ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती। तो क्या ये सारी सिचुएशन देखते हुए आपको उस इदारे को कायम करना पड़ा? शिफा फाउंडेशन एक्चुअली 1997 में हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर हसन नकवी, उन्होंने एक छोटे से कमरे में शुरू किया था। आपको जैसा मालूम होगा, यहाँ अमेरिका में मेडिकल केयर जो है वो बहुत ही महंगी है और एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, और जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है अपना इलाज करवाना। लेकिन टेक्सास में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा अनइंश्योर्ड लोग हैं। तो शिफा अब सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, बल्कि हर किस्म के लोगों को, हर मज़हब के लोगों को प्राइमरी मेडिकल केयर हमारे 4 क्लिनिक्स हैं, उनके थ्रू हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्या वो ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जब आप कहीं मुल्क से बाहर जाएं तो आपके जहन में होनी चाहिए, और किसी तरक्की के सफ़र पे चढ़ने के लिए आपको अपने अंदर कितना स्ट्रॉन्ग होना, एज अ नेशन कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करें किसी तरीके से, ईमानदारी से और मेहनत से। और अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर के इस कदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज भी कि अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो सिलसिला गिविंग बैक। तो गिविंग बैक के लिए ये है कि देखिए, हमको यहाँ रह के यहाँ के लोगों के लिए जो हमारे साथ हैं, हमारे फेलो अमेरिकन हैं, उनके लिए हमको काम करना होगा। अगर हमने अपने फेलो अमेरिकन के लिए काम नहीं किया तो इसका मतलब है कि एक बहुत ही खुदगर्जी का एक सबूत है कि हम यहाँ कुश्ती कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमको अपना जो रूट्स है हमारी, उनको नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया मुझे एक पैगाम पहुँचाने का, और खुदा करे से हम लोग कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकें। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपना घर बनाए और ज़िंदगी भर उस घर को मज़ीद से मज़ीद खूबसूरत करने की कोशिश करे, लेकिन इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास अपनी छत कभी नहीं होती। लेकिन अगर ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं तो अल्लाह ने ऐसे लोग भी बनाए हैं जिनके लिए और जिनके पास बहुत बड़ा दिल मौजूद होता है, और वो ऐसे बहुत सारे लोगों का सहारा बनते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता। तहमीना मसूद साहिबा भी उन्हीं में से एक हैं जो कि ह्यूस्टन में रहती हैं और रेफ्यूजीज़ की ख़ास तौर पर मदद करने के हवाले से ये बहुत जानी जाती हैं। तहमीना साहिबा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का कि मैं आके आपसे बात कर सकूँ।
آپ کو یہاں آئے ہوئے تقریباً 10-15 سال ہو گئے، لیکن آپ نے یہاں آنے کے کچھ عرصے کے بعد یہ شاید ریئلائز کیا کہ آپ کو لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. بہت سارے پاکستانی شاید یہ نہیں کر پاتے جو آپ نے کیا. آخر کیا موٹیویشن تھی، کیا دل میں خیال آیا کہ جس کی وجہ سے ریفیوجیز خاص طور پر آپ نے چنے؟ اپنی والدہ کو ساری زندگی میں نے والنٹیئر کرتے ہوئے دیکھا، ہسپتالوں میں خاص طور پہ، اور وہ میرے لیے ایک موٹیویشن تھی. میرے اس والنٹیئر ورک کے ساتھ جو میرا ایک اور پیشن ہے وہ میرا ریلیجن ہے. اس وقت آپ کن اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کیا ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں یا پھر کوئی ایسی پوسٹ بھی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے؟ والنٹیئر اداروں کا آپ نے مجھ سے پوچھا تو جو سب سے بڑا ادارہ جس کے لیے میں والنٹیئر کرتی ہوں وہ کہلاتا ہے انٹرفیتھ منسٹریز فار گریٹر ہیوسٹن IM. یہی ادارہ ہے جس نے مجھے پہلی دفعہ ایکسپوجر دیا ریفیوجی فیملیز کا. اس کے ساتھ ساتھ 2 اور ادارے ہیں. ایک کہلاتا ہے امانہ ریفیوجی سروسز، اور جو تیسری ریلیٹیولی ذرا نیا ہے جو ابھی مجھے حال ہی میں 1 سال ہی ہوا ہے ان کے ساتھ، وہ اس کا نام ہے افریکانہ ایجوکیشنل اینڈ کلچرل سینٹر، جو کہ پرائمریلی صومالی بچوں اور ریفیوجی فیملیز کو ڈیل کرتا ہے. کہ ہمارے یوتھ کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں بہت بڑی ایڈوکیٹ ہوں یوتھ کی، کیونکہ میری ماشاءاللہ اپنی 3 جوان بیٹیاں ہیں، اور میں یہ بہت کنوکشن سے کہہ سکتی ہوں کہ جو فیوچر ہے وہ ہمارے یوتھ نے بنانا ہے، اور ان کو یہ رسپانسبلٹی ہمیں سکھانی ہے کہ دے ہیو ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. تو میری یہ اپیل ہوگی اس پروگرام کے توسط سے کہ ہر یوتھ صرف اگر یہ عزم کر لے کہ وہ ایک بندے کو ہیلپ کرنا چاہے گا، چاہے وہ اس کا نیبر ہو، چاہے وہ اس کا اسکول میں فرینڈ ہو، چاہے وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایک بندے کی زندگی کو چینج کرنے کا عزم رکھے گا، اور چاہے وہ کوئی ریفیوجی فیملی ہو جو اس کے آس پاس رہتی ہو، تو اس کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ وہ اس کی زندگی کو بہت زیادہ فینومنلی چینج کر سکتا ہے، اور وہ اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے گی. اور ان کو کسی قسم کی کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ فیل نہیں کرنی چاہیے یوتھ کو، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یا تو بہت پیسہ نہیں ہے، یا ہمارے پاس کوئی بہت بڑا ہنر نہیں ہے جو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو میں اپنے ینگ بچوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ کے پاس ایک میٹھی زبان ہے، ان کو صرف وہ چاہیے. ان کے لیے آپ کا پریزنس بہت معنی رکھتا ہے. کبھی اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے گا. اگر ہو سکے ان کو آپ باہر لے جائیے، ایک دن ان کو پارک میں گھمائیے، آپ دیکھیں گے کہ جو ان کی مسکراہٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ تا حیات آپ کی ایک میموری میں وہ بن جائے گی آپ کے لیے. تو یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ والنٹیئر ورک میں آئیں، کیونکہ یہ آگے جا کے ان کی زندگی کو چینج کر سکتی ہے، ان میں انسانیت کو کلٹیویٹ کرے گی، اور جتنی آپ میں انسانیت ہوگی آپ کی اپنی پرسنالٹی اس سے اور بڑی میرا خیال ہے مضبوط ہوتی ہے، اور آپ اور سکسیسفل ہوتے ہو. کیونکہ میرا یہ بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالتا ہے. آپ کا عزم ہونا چاہیے، اینڈ ایز آئی آلویز سے where there is a will there is always a way. آپ کو کوشش کرنی چاہیے. کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں، اس لیے اٹھیے اور آگے بڑھیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. اگر میں امریکہ نہیں جاتا تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی میں بزنس بھی کر رہا ہوتا، سوشل ورک بھی کر رہا ہوتا. امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے پاکستانیوں کی بھی ہے جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک پاکستانی سے آپ کو ملواتے ہیں. مجھے وہاں ایک خاص بات بہت اچھی لگتی ہے. عام طور پہ ایک تاثر ہے کہ امریکنز آر اگنورنٹ اباؤٹ دی آؤٹ سائڈ ورلڈ، اور یہ سچ بھی ہے. لیکن ڈسپائٹ آف دا اگنورینس جب آپ ان سے انٹریکشن کرتے ہیں، آپ دوسرے پاکستان کا فار ایگزامپل موقف میں وہاں جا کے پیش کرتا ہوں، تو آئی فائنڈ اے ویری ریسیپٹیو آڈینس جو سننے کے لیے تیار ہے، اور آپ سے ڈسکشن میں، آپ سے ڈبیٹ کرنے میں انٹو اے ہیلدی ڈسکشن. لوگ پازیٹیولی آپ کا ایک آلٹرنیٹ پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے.
मेरी स्कूलिंग जब यहाँ कराची में ख़त्म हो रही थी तब डिसीजन मुझे करना था कि कहाँ जाना है. एंड फॉर मी आई थिंक अमेरिका वाज बाय फार द नंबर वन चॉइस. मैं अमेरिका जाता भी था तो मुझे थोड़ी सी आइडिया भी था किस किस्म की सोसाइटी है. मैंने साइकोलॉजी ली, फ़िलासफ़ी ली, एस्ट्रोनॉमी ली, एंथ्रोपोलॉजी ली, आर्ट्स लिया एंड मेरा सब्जेक्ट था मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स. क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन वर द टू यूनिक क्वालिटीज़ जो मैंने समझा कि वहाँ की एक इन्वायरमेंट में आपको एक चांस मिला कि आप माइंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आप कर सकें. एंड दैट आई फेल्ट कि लेटर ऑन इन लाइफ मुझे वो बहुत बेनिफिट किया. क्यों कि टू बी इवन अ गुड बिजनेसमैन यू शुड बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट, यू हैव टू बी अ गुड सोशियोलॉजिस्ट, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये सोशल इम्पैक्ट क्या आएगा आपके बिजनेस का. यू हैव टू बी गुड एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड कि कल्चर्स का क्या इफेक्ट आता है. अगर आप इंटरनेशनल मल्टीनेशनल अगर आप बिजनेस करते हैं तो यू शुड बी अवेयर द नुआंसेस, जो डिफरेंट कल्चर्स है कितने मुख्तलिफ होते हैं. नॉट ओनली मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ बट मैं अपनी सोशल सेक्टर में एजुकेशन, यूथ, हेल्थ इश्यूज, पीस बिल्डिंग, ये सब इनिशिएटिव्स में आई एम वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन इट. I think for me 9/11 was a defining moment. I looked at myself in the mirror and said I'm a businessman. हमारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, हम क्या करते हैं, मसाइल हल करते हैं. So I felt कि why can't we apply these problem solving skills as an entrepreneur in solving जो division between societies ये जो बन रहा था, why can't we apply these skills over there? और मैं बहुत इंटरेक्शन करना शुरू किया अपने दोस्तों से कि भाई ये जो आप सुन रहे हैं अबाउट इस्लाम, अबाउट पाकिस्तान, ये गलत है. ग्राउंड रियलिटीज़ आर वेरी डिफरेंट. इसमें की ये है कि आप समझें कि एक अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपसे मुख्तलिफ है और उसका भी एक फ्रेम ऑफ लॉजिक है, एक सर्टन कॉन्टेक्स्ट है. सो वाइल वी कैन अग्री टू डिसअग्री बट वी शुड हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड विद डाइवर्सिटी उसी में स्ट्रेंथ है. This has been my message wherever I've gone and spoken at Woodrow Wilson, या मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बात की, या शिकागो इंस्टीट्यूट में, या US इंस्टीट्यूट फॉर पीस, या यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंसेस पे. This is what I've really done is to present an alternate point of view. अमेरिका में यूनिवर्सिटी में my best friend was from India. बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारी डिबेट्स भी चलती थी. एक चीज़ मैंने उधर से मुझे ये हुआ कि हालांकि इंडिया है पर बहुत पाकिस्तान का वहाँ बहुत मिसपरसेप्शन है. सो इन द लास्ट 10 years आई हैव engaged very actively. I was one of the first people to lead a businessman delegation to India. इंडिया पाकिस्तान बिजनेस फोरम हमने बनाया है. YPO यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे लॉट ऑफ द CEOs 133 को हमने पाकिस्तान बुलाया है. A sea change of perception happened in their mindsets. The reason why they're pleasantly surprised is because एक misperception है. Hence अमन की आशा. The two largest media group on both sides decided to build bridges between the two societies. So I'm part of the Aman Ki Asha initiative also. Apart from that, there was another initiative was how to showcase a diverse Muslim culture to a Western audience. तो इसमें हमने तकरीबन 100 आर्टिस्ट थे representing about 9 different groups from पाकिस्तान, ईरान, सीरिया, इंडिया से थे. In a 2-hour thing, we showcased a very diverse devotional music. 7 हमने सिटीज़ कनाडा में किए, 8 हमने सिटीज़ USA में की, यूरोप में भी हमने किया था. This was a very big project which we had done span over 1.5 years. पाकिस्तान में एक और चैलेंज है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उसको अपॉर्चुनिटीज़ देना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है. इसी सिलसिले में नाउ PDP नेटवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ये ऑल पाकिस्तान नेटवर्क है. हमारे पास तकरीबन 150 ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे मेंबर हैं. इसमें हम वेरियस एक्टिविटी करते हैं लाइक जॉब क्रिएशन. हमने 250 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट फराम की है.
اسکلز ڈیولپمنٹ اینڈ مارکیٹ ایکسیس جو ہے پروگرام کا نام ہے، اور ہمارے برانڈ کا نام ہے ہارٹ ورک. ایوری تھنگ از پیورلی میڈ بائی پیپل ود ڈسیبلٹیز. بچوں کو ہم لوگ پیپر میکنگ سکھاتے ہیں، پیچ ورک سکھاتے ہیں، اس کی پروڈکٹ ورائٹی ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ کی زیادہ تر سیلز ہوتی ہے وہ فیس بک اینڈ ٹویٹر اینڈ اے کپل آف ادر سوشل میڈیا سورسز سے ہوتی ہے. بٹ ادروائز وی آر آلسو اویلیبل اینڈ پریزنٹ ان ڈفرینٹ مارکیٹ آؤٹلیٹس. اب ہم ریڈیو رکشا رن بائی ڈسیبلڈ پیپل یہ اب ہم لانچ کر رہے ہیں. اس پروجیکٹ کے ذریعے جو ہے ہم ایک ایگزامپل بنائیں، سو اے موونگ فنکشننگ ایگزامپل آف مین اسٹریمنگ اینڈ انکلوژن. مجھے 3 مہینے کی ٹریننگ دی گئی. جو میرے اندر جو خامی تھی وہ انہوں نے دور کی. پھر مجھے لرننگ لائسنس دلوایا گیا. رکشاز جو ہیں ہمارے اسپیشلی ماڈیفائڈ ہوتے ہیں، ریٹرو فٹڈ فار ایکسیسیبلٹی، تاکہ ان کے سارے جو فٹ پیڈلز ہیں وہ ہینڈ کنٹرول ہو جاتے ہیں. آج میں الحمدللہ اس قابل ہوں کہ میں کسی بھی روٹ پہ ڈرائیونگ کر سکتا ہوں. جو سروس ہم آفر کرنا چاہتے ہیں تھرو دا رکشا پروجیکٹ وہ ڈائل رکشا سروس ہے، مچ لائک دا میٹرو کیب ماڈل، جہاں کسٹمر کال کر سکتے ہیں ٹو پلیس این آرڈر فار رکشا، اور وہ رکشا آپ کے پاس پہنچ جائے گا ٹو ڈراپ یو آف اینی ویئر. ایک اور انیشیٹو ہے فار چارٹر فار کمپیشن کا ہے، کمپیشنیٹ اسکول نیٹ ورک. ہم نے تقریباً 600 ٹیچرز کو چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کو جو پڑھاتی ہے ان کی ہم نے کیپیسٹی انہانس کی ہے. کمپیشنیٹ اسکول نیٹ ورک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے تھرو ہم مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اپنی سوسائٹی کا. یہ 10 سال کا پروجیکٹ ہے جس میں ہم بچوں سے سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اینڈ اپ ہوئیں کمپیشنیٹ انڈیویجولز بنیں. تو ہم لوگ نے لیسن پلانز بنائے ہیں. اس کے اندر ہماری پہلی ٹیچرس ٹریننگ ہو رہی ہے داؤد پبلک اسکول میں، اور اس کے بعد ہم لوگ ان کو لیسن پلانز دیں گے جو اپنی کلاس میں یہ ایگزیکیوٹ کریں گے. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کا ان کو لسٹ دیں گے جس کے تھرو یہ کمپیشن کے ڈفرینٹ اسکلز جو ہمارے پاس 8 اسکلز ہیں وہ ان کو 8 اسکلز سکھائیں گے. اس میں کی ہے کہ تھرو ٹیچر ٹریننگ پروگرام، تھرو ماڈیولر لیسنز، تھرو اسکول ایکٹیویٹیز، ہاؤ ٹو بیکم بیٹر ہیومن بینگس، ہاؤ ٹو بی مور کمپیشنیٹ ہیومن بینگس. About 96 schools گلگت بلتستان ایریا میں we made them inclusive and our vision is کہ 5 سال میں 5000 اسکول میں یہ ہونے چاہیے. So all these activities we are doing, the idea is to try and uplift this whole sector and to create successful models. اگر میں امریکہ نہیں جاتا تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی میں بزنس بھی کر رہا ہوتا، سوشل ورک بھی کر رہا ہوتا. لیکن آئی تھنک ایڈوانٹیج ایک یہ تھا کہ جو کرٹیکل تھنکنگ جو امریکن انوائرمنٹ میں جو ملی، جو انوویٹیو تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس، آئی تھنک دیٹ واز ویری یونیک فار می اور وچ آئی ڈو چیریش. میرا میسیج ٹو پاکستانی اینڈ امریکن آڈینس یہی رہے گا کہ اس پار بھی انسان رہتے، اس پار بھی انسان رہتے ہیں، اور جو ہمارا ایک امپریشن ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی ریالٹی ہے. جب تک ہم ایفرٹ کر کے ایک دوسروں کو سمجھیں گے نہیں اور انسانیت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو یہ گیپ ہمیشہ رہے گا. اور میرا جو ایکسپیرینس ہمیشہ رہا ہے کہ میں پاکستان میں بھی رہا ہوں، میں امریکہ میں بھی رہا ہوں، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایز کامن پیپل ساتھ وی کین لیو پیسفلی اینڈ ورک ٹوگیدر پیسفلی. ہیوسٹن ایک ایسا شہر ہے جس نے نہ جانے کتنے کلچرز اور کتنی کمیونٹیز کے لوگوں کو جگہ دی. پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی ایسی ہی کمیونٹیز میں سے ایک ہے جو یہاں پر آباد ہیں. ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے پاکستانی جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی کے 40 سال ہیوسٹن کو دیے ہیں بلکہ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے. اور ایمرج یو ایس اے انہی اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جو کہ ان کی جانب سے قائم کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ AJ دورانی صاحب موجود ہیں. دورانی صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بالکل، السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایمرج یو ایس اے نامی ادارہ آخر سے قائم کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ ایمرج یو ایس اے کا مین مقصد یہ تھا
کہ وہ لوگ جو یہاں پولیٹیکلی زیادہ انوالو نہیں ہیں پاکستانی اور ادر انڈر ریپرزینٹیڈ کمیونٹیز، ان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کیوں انہیں پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر انوالومنٹ ہونا چاہیے ان کا، اور کیوں ان کو انوالومنٹ کرنے سے ان کو پولیٹیشنز ریکگنائز کریں گے کہ ہاں یہ کمیونٹی بھی یہاں موجود ہے. کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے اگر پولیٹیشین سمجھتے ہیں کوئی کمیونٹی ووٹ نہیں کرے گی تو اس کمیونٹی کی جو کچھ بھی چیلنجز ہیں، ایشوز ہیں، امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ پولیٹیشین ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالیں گے. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ پاکستانی کمیونٹی نے یہاں جب یہ ادارہ قائم کیا گیا تو آپ کو کتنا سپورٹ کیا، کتنی انوالومنٹ رہی؟ اچھی خاصی انوالومنٹ ہے. مین انوالومنٹ اس وقت ہمارے پاس والنٹیئرس کی ہے. اوبیسلی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ انوالومنٹ دونوں سائڈ سے، والنٹیئرس بھی ہو، فائنینشیل بھی ہو، کیونکہ کوئی کام بغیر فائنینس کے نہیں ہوتا. تو ہم کچھ فنڈ ریزنگس کرتے ہیں، جس میں لاسٹ ٹائم جو ہم نے کی تھی تو یہاں کے جو پاسٹ میئر ہیں بل وائٹ، وہ صاحب خود آئے تھے. انہوں نے آ کے لوگوں سے کہا، پاکستانیوں سے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کو انوالو ہونا چاہیے اس قسم کی آرگنائزیشن کے ساتھ جو کہ آپ کو انفارمیشن دے رہی ہے، جس بیسس کی وجہ سے آپ کو امریکن پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں اور معلوم ہو جائے گا. اچھا، ابھی جو ریسنٹ الیکشن ہوئے جس میں امریکی صدر اوباما دوسری بار منتخب ہوئے، اس میں پاکستانی کمیونٹی کو، مسلم کمیونٹی کو کس حد تک امپورٹنس دی گئی؟ ابھی جو نومبر میں الیکشن ہوا، نومبر میں، جس میں صدر اوباما صاحب نے الیکشن جیتا، ہم لوگوں نے بہت کام کیا. ہم لوگوں نے ریڈیو ٹائم خریدا ایتھنک اپنا پاکستانی ریڈیو اسٹیشنز کے اوپر. ہم لوگوں نے فل پیج ایڈ رکھے پاکستانی پیپرز کے اندر، یہ بتانے کے لوگوں کو کہ کہاں الیکشن ہے اور کب الیکشن ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کیونکہ ایمرج یو ایس اے نان پارٹیسن ہے، ہم یہ نہیں کہا کہ آپ کس کو ووٹ کریں. ہم نے کہا آپ ضرور جا کے ووٹ کیجیے اور بتائیں کس وقت سے کس وقت تک یہ ووٹنگ ہے، کس دن ووٹنگ ہے. اور ہم نے کافی کینڈیڈیٹس کو اپنے ساتھ ریڈیو اسٹیشن پہ بلایا کہ وہ بتا سکیں اپنے بارے میں، سو دیٹ کہ ہماری کمیونٹی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے وہ کس کے لیے الیکشن میں کرے کس کے نہیں. ہم نے یہ بھی کیا تھا، ایک ریپبلکن کو، ایک ڈیموکریٹ سروگیٹ کو بلایا. ایک نے آپ کے رومنی کے بارے میں بتایا کہ وہ کیوں ان کے لیے ووٹ دینا چاہیے، ایک صاحب نے اوباما کے بتایا اس کے لیے کیوں ووٹ دینا چاہیے. تو اس وجہ، اس قسم کی ڈائلاگ اور ڈیبیٹ کی وجہ سے ہماری کمیونٹی کی اویئرنیس کافی بڑھ رہی ہے اور بڑھ گئی ہے، اور اب ہم زیادہ پرسنٹیج سے ووٹ کر رہے ہیں. اچھا درانی صاحب، آپ نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس زمین کو دیا، اور یقیناً پاکستان سے دور رہنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے بارے میں دن رات سوچتے ضرور ہوں گے. وہاں پہ رہنے والے نوجوانوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ہم پاکستانی جو نوجوان ہیں ان کو یہ ایڈوائز دیں گے کہ صاحب سب سے پہلے آپ اپنی پڑھائی جو ہے اس کے اوپر آپ ایمفیسس دیجیے، اور پڑھائی میں ان ایریاز کے اوپر آپ کور کریں جو آج دنیا چاہتی ہے. کچھ عرصے پہلے جس زمانے ہم پڑھے تھے اس وقت تو یہی تھا کہ صاحب آپ ڈاکٹر بن جائیے، انجینئر بن جائیے، مے بی اکاؤنٹنگ میں چلے جائیے. بہت کم لوگ جرنلزم میں جس طرح آپ گئی ہیں جاتے تھے. بہت کم لوگ صرف لائر ایز اے لا ڈگری اور لائر بنتے تھے. اور کئی اور ڈگریز ہیں، فار ایگزامپل میڈیکل پروفیشن میں صرف لوگ ڈاکٹر کا سوچتے تھے، اب جو ہیں وہ فارمیسیوٹیکل ایریاز کے اندر بھی سوچتے ہیں، وہ فزیشین اسسٹنٹ کی طرح بھی سوچتے ہیں، وہ لیب اسسٹنٹ کی طرح بھی سوچتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں وہ بہت ہی کم سوچتے ہیں. تو ہم نوجوان سے یہ کہیں گے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کی انٹرسٹ کس چیز میں ہے، اس پہ آپ فوکس کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، میرا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ کا ہے، پالیٹکس کا نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس چیز کے اندر بھی کام کرنا، انوالومنٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آہستہ آہستہ کرتے میں اس کے اندر بھی مجھے الحمدللہ کچھ ایکسپیرینس آ گیا. بہت بہت شکریہ درانی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ ان چند پاکستانیوں سے ملے جو نہ صرف یہاں پر بہت ہی سوشلی ایکٹیو ہیں بلکہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے سپورٹیو پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت بڑے کام کر رہے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ثنا ایک پاکستانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.